السلام علیکم، میں ڈاکٹر شاہد اور آپ دیکھ رہے پبلک ہیلتھ ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کی پریونشن کی بات کریں گے اور ٹرانسمیشن کی بات کریں گے کہ یہ جو دونوں بیماریاں ہیں یہ کس طریقے سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتی ہے اور اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہے۔ میں سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ان دونوں بیماریوں کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے اور کالا یرقان کے نام سے ان کو سمجھا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے یہ بات بتاؤں کہ یہ دونوں الگ الگ بیماریاں ہیں، ان کے احتیاطی تدابیر بھی الگ ہے، پریونشن بھی کافی حد تک الگ ہے اور اس کا علاج اور اس کے علاوہ ٹیسٹ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں تقریباً الگ ہی ہے، تو ان دونوں کو ایک ہی نہ سمجھا جائے۔ اب آتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پریونٹ کی جا سکتی ہے اور ہم جب یہ ہمارے جسم میں آ جاتا ہے تو پھر ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کو یہ منتقل نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کامن کون سا طریقہ ہے کہ دونوں ایک ہی ذریعے سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہو۔ تو پہلا ذریعہ ہے کہ خون، جب کسی کو بھی خون لگتا ہو، یعنی بہت سارے سرجری کے دوران خون لگتا ہو، ڈیلیوری کے دوران لگتا ہے یا اور بھی خون کی کمی ہوتی ہے تب خون لگایا جاتا ہے، تو اس وقت ٹیسٹ تو کیا جاتا ہے ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کے اگینسٹ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ مقدار میں اکثر اوقات ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کا جو وائرسز ہوتے ہیں وہ جب جسم میں ٹیسٹوں میں جب یہ آنے لگتا ہے تو تھوڑا دیر کے بعد آنے لگتا ہے، اسی لیے جس بندے سے خون لیا گیا ہو اس میں یہ وائرس تھوڑی مقدار میں ہو سکتا ہے۔ اگر اس وقت اس کو یہ وائرس لگا ہو اور اس نے فوراً بلڈ دے دیا تو اس وقت چونکہ اس کے جسم میں کوئی ٹیسٹ جو ہم کرتے ہیں اس میں اینٹی باڈیز یا جو اینٹیجن ہوتے ہیں وہ پریزنٹ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ جو ٹرانسفیوژن ہوتی ہے وہ کیا جاتا ہے اور پھر کسی اور انسان کو لگتا ہے، لیکن یہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے۔ 90s میں پہلے ٹیسٹ نہیں کیے جاتے تھے تو اسی لیے یہ زیادہ ٹرانسمٹ ہوتا تھا، لیکن آج یہ جو ذریعہ ہے بہت کم ہو چکا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا جب بھی آپ کو خون لگے تو آپ اپنا ٹیسٹ 1 مہینے سے 2 مہینے کے درمیان ضرور کرائیں، کیونکہ اگر آپ کو ٹرانسمٹ ہوا ہو تو اسی میں ہی پتہ چل جائے گا ٹیسٹ میں، کیونکہ بہت ہی اچھے ٹیسٹ، اسپیسیفک ٹیسٹ آگے ہے، فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ ڈینٹل ورکس ہے۔ میں بار بار بہت زور سے یہ بات ہر روز کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ڈینٹل ورکس جب بھی آپ دانتوں کے کام کرائے تو ضرور اس بات کو انشور کریں کہ آپ کے جو آپ کے لیے آلات استعمال کیے جا رہے ہیں وہ کسی اور میں استعمال تو نہیں ہوئے، اور یہ سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے پاکستان میں کہ ان آلات سے سب سے زیادہ یہ ٹرانسمٹ ہوا ہے۔ باقی جو بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں ان میں تو اس طریقے سے چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ لوکلز جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں اتنا زیادہ احتیاط نہیں کرتے اور یہ ٹرانسمٹ ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سرنجز میں آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ضرور اس بات کو انشور کرائیں تاکہ آپ کو جو سرنج لگایا جا رہا ہے وہ نیا ہے، کیونکہ یہ 3 ذرائع سب سے زیادہ اسی خون کے ٹرانسمٹ ہونے کے لیے ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی میں کامن ہیں۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ بلڈ سے تو ٹرانسفیوژن سے تو کم ہے، لیکن یہ 2 ذرائع سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھے گئے ہیں، تو یہ دونوں کے لیے کامن ہے، ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی دونوں کے لیے ذرائع کامن ہے۔ اب آتا ہے کہ اچھا، ایک اور چیز کہ جو ہیپاٹائٹس بی اور سی کے لیے کامن ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلیوری کے دوران بھی یہ خون بچے میں شامل ہو سکتا ہے اور اس سے بھی ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ کون سے وہ ذرائع ہے جس سے ہیپاٹائٹس بی خالی ہوتا ہے لیکن ہیپاٹائٹس سی نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، اس کے اوپر میں نے بہت ریسرچ کیا ہے، بہت سارے لوگ اس طریقے سے باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کافی لوگوں کو پریشانی ہے۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے اس بات کو بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ کہوں گا کہ ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہیپاٹائٹس بی میاں بیوی کو لگ سکتا ہے، منی کے ذریعے سے لگتا ہے، فلوئڈ کوئی اور فلوئڈ جیسے تھوک وغیرہ ہوتا ہے اس سے بھی لگتے ہیں۔ عام طور پر بچے بڑے
جب وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں بہت سارے تو ایک دوسرے کو پیار دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو اسپیشلی، تو تھوک کے ذریعے سے یہ جراثیم ہیپاٹائٹس بی پھیلتا ہے۔ لیکن کس طریقے سے ہیپاٹائٹس بی کو اگر بچوں سے پھیلانے سے ہم کیسے روک سکتے ہیں کہ ان کا بر وقت ویکسینیشن ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کے لیے کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے، ہیپاٹائٹس سی کے لیے کوئی ویکسین ہے نہیں، ہیپاٹائٹس بی کے لیے ویکسین اویلیبل ہے۔ تو اسی لیے اگر ویکسین ایسے بچوں کو لگایا جائے تو پھر ان میں تھوک کے ذریعے سے یہ بڑوں سے نہیں ٹرانسمٹ ہوتا، اگر بڑوں کو خدا نخواست ہیپاٹائٹس بی ہے تو، یا پھر جیسے ہی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی امیونوگلوبولن جو ہے وہ لگایا جاتا ہے 24 گھنٹے کے اندر۔ تو پھر اس کے روٹین ویکسینیشن میں، پھر بعد میں جب روٹین ویکسینیشن ہوتی ہے تو ان کے جسم میں اس ہیپاٹائٹس بی کے اگینسٹ امیونٹی بن جاتی ہے، اور پھر ایسے بچوں کے لیے کوئی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے جسم میں امیونٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو اس بات کو بڑے احتیاط سے کرنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اس طریقے سے لوگ ہو تو ان کی ویکسینیشن بہت ضروری ہے ہیپاٹائٹس بی کے حوالے سے۔ اچھا، اب ہیپاٹائٹس بی جو میں نے بتایا کہ تھوک سے اور اس سے لگ سکتا ہے، ہیپاٹائٹس سی ان دونوں سے نہیں لگتا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں ہر جو بھی ڈاکٹر ہے اور جو بھی لوگ اس طریقے سے باتیں پھیلا رہے کہ ان سے لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا، بشرطیکہ کہ اس میں خون شامل نہ ہو۔ اگر خون کئی منی میں شامل ہو گیا ہے یا اس کے علاوہ تھوک میں کوئی خون شامل ہو گیا تو چانسز ہے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس سی لگے، ادروائز دونوں ہیپاٹائٹس بی اس سے لگتا ہے اور ہیپاٹائٹس سی نہیں لگتا۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ کون سے ذریعے ہیں جس سے یہ دونوں نہیں لگتے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے یہاں ہر جو بھی پیشنٹس ہاسپٹل میں آتے ہیں وہ احتیاطی تدابیر کچھ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، یا کچھ ایسے احتیاطی تدابیر کر رہے ہوتے ہیں جن کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ کر نہیں رہے ہوتے۔ تو میں یہ بات اس پلیٹ فارم سے بڑے وثوق کے ساتھ کہوں گا کہ نہ یہ پسینے سے لگتا ہے، نہ چھوٹے پیشاب سے لگتا ہے، نہ بڑے پیشاب سے لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واش روم ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہو۔ نہ کانے سے لگتا ہے، نہ برتن سے لگتا ہے، نہ کپڑوں سے لگتا ہے، نہ تولیے سے لگتا ہے، نہ آپ کے جو ہے کوئی کٹر وغیرہ سے لگتا ہے، نہ کوئی کنگھی وغیرہ سے، بشرطیکہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بشرطیکہ کہ اس میں بلڈ شامل نہ ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو نیل کٹر استعمال کر رہے ہو یا برش کا استعمال کر رہے یا پھر برش تو عام طور پر ہم الگ الگ استعمال کریں، لیکن احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ان کو الگ رکھے، جو پیشنٹس ہیں ان کی برشز وغیرہ کو الگ رکھے تاکہ پھر کوئی مسٹیکن طور پر اس کو استعمال نہ کرے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ ہے کنگھی جو ہم استعمال کرتے، تو بہتر ہے وہ سستی ہے، ہمارے ہر کے لیے الگ الگ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دو نیل کٹر اور جو کنگھی ہے اس کو تو بہتر ہے کہ آپ الگ ہی کریں۔ باقی برش جو ہے وہ ضرورت اس بات کی کہ ان کو بھی جو ہے انشور کرے تاکہ ایسے پیشنٹ کے برش الگ ہو تاکہ مسٹیکن طور پر استعمال نہ کرے۔ تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے، لوگ ایسی باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹس کو بہت خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی اس طریقے سے پیشنٹ کے گھر میں موجود ہوتا ہے تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں، کھانے پینے میں آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ ہیپاٹائٹس بی ہے یا ہیپاٹائٹس سی ہے، بس ہیپاٹائٹس بی میں احتیاط یہ کرنی ہے۔ اگر کسی کو بھی لگ جائے تو فوراً پھر اپنے امیونوگلوبولن فوراً جو ہے لگوانا چاہیے، اور باقی جو ویکسینیشن ہے ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس سی کے اگینسٹ کوئی ویکسین ہے نہیں، تو اسی لیے اس کا اتنا زیادہ پھیلاؤ بھی نہیں ہے، تو اس میں کوئی اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے 3 آپ کو بتائے کہ وہ احتیاط آپ کو کرنے، اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ بہت سارے، جو میں ایک چیز اس پلیٹ فارم سے یہ کہوں گا کہ اس کے علامات، ان دونوں بیماریوں کے علامات نہیں ہوتے، اور بار بار اس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے جب علامات نہیں ہیں تو 20 سے 25 سال میں دیکھا گیا ہے کہ جب جگر بالکل ختم ہو جاتا ہے پھر ان کے علامات آنے لگتے ہیں۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج آپ اٹھے اور اپنے اسکریننگ ٹیسٹ کروائے۔ ہیپاٹائٹس بی کے لیے ایچ بی ایس اے جی کا ٹیسٹ کرتے ہیں ہم، اور ہیپاٹائٹس سی کے لیے اینٹی باڈی کا ٹیسٹ، یعنی اینٹی ایس سی وی اینٹی باڈی ٹیسٹ ہم کرتے ہیں۔ یہ دونوں ٹیسٹ کراؤ، بہت آسانی سے ہر جگہ سے اویلیبل ہے، ود ان 1 ڈے میں آپ کا رپورٹ آ جاتا ہے۔ تو
تو جو بھی پیشنٹس آپ کے گھر میں ہے، دوستوں میں اور رشتہ داروں میں، آس پڑوس میں کہیں پہ بھی ہو اور آپ کو خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو تو نہیں لگے، تو فوراً جائے اپنا ٹیسٹ کروائے۔ میں واٹس ایپ میں اپنا نمبر دے رہا ہوں نیچے ڈسکرپشن میں، تو وہ مجھ سے آپ رابطہ کریں۔ اگر آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں گے اور مجھ سے رابطہ کریں گے تو اس پہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو مسئلہ ہے یا نہیں ہے، یا پھر جو ہے آپ مجھ سے اولا ڈاگ پہ بھی آپ کنسلٹیشن لے سکتے ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی آ سکتے ہیں۔ سب سے ریکویسٹ ہے، اس پلیٹ فارم سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے اسکریننگ ٹیسٹ کروائے۔ میرے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں اور وہ کرونک ڈیزیز کے ساتھ، کسی بھی ڈیزیز کے ساتھ ہوتے ہیں، میں ضرور ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کی اسکریننگ ٹیسٹ کراتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 100% اس کا علاج ممکن ہے، آسان ہے، اور کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہے دوائیوں کے۔ پہلے جو انجیکشن لگوائے جاتے تھے، آج کل دوائیاں استعمال ہو رہی ہے، 3 سے 6 مہینے کا علاج ہے ہیپاٹائٹس سی کا، اور ہیپاٹائٹس بی کا تھوڑا لمبا ہے، لیکن ہیپاٹائٹس بی سے بچاؤ بہت آسان طریقے سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے ویکسین بھی اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ یہ زیادہ کرونک پہ بھی نہیں جاتا۔ 80% جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ہیپاٹائٹس سی میں 80% جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کرونک پہ چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یعنی زور اس بات کی ہے کہ آپ آج اپنے ٹیسٹ کروائے اور کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔